بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا یہ میرا انداز اس لیے کہ پہلے سب سے میرا یہی نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جب تک سورج چاند رہے گا یا رسول اللہ کا نام رہے گا۔ جو منافقین، جو کفریہ طاقتیں رسول اللہ کے تاجدار ختم نبوت کے قوانین کی ترمیم کے اندر چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں، جو لوگ رسول اللہ کے ختم نبوت کے قانون کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں یا اس قانون کی ترمیم کر کے اس قانون کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، قادیانیت کو زندہ کر رہے ہیں یا قادیانیت کے پس پشتہ چل رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں بطور مسلمان ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہمارے نبی کی آپ نے حرمت کی ہے، ختم نبوت کی آپ نے حرمت کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، اگر ہم آپ کے خلاف کوئی بات کریں تو توہین عدالت کیس لگا دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ یا رسول اللہ کے ختم نبوت کے خلاف بات کریں گے تو آپ پہ بھی کیس لگے گا۔ مرنا سب نے ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ جو کل آپ نے اقدام اٹھایا، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تیر کی طرح لگی کہ ہمارے نبی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کے دروازے سارے بند ہو گئے ہیں۔ اگر نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو نبی نے خود بتایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو نبی نے کسی ایسے بندے کا، نبی نے ختم نبوت کا دروازہ ہی جب بند ہو گیا تو بات ختم۔ یہ قادیانیوں کا ایک نیا فتنہ جو عروج پہ آیا ہے، جو آپ نے اس کی حمایت کی ہے کہ قادیانی اپنی مرضی سے قرآن لکھ سکتے ہیں، قادیانی اپنی قادیانیت کو پھیلا سکتے ہیں، یہ سراسر اسلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ اس طرح ہمارے ملک میں ایک نیا انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ جتنی اس بات کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جتنی مذمت کی جائے، کیونکہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں، جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں سب سے یہ مخاطب ہو کے کہتا ہوں، یہ ہمارے دلوں پہ یہ بات جا کے لگی ہے، یہ بات ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ بات ہمارے دل میں، ہمارا دل ٹوٹا اس بات سے، ہمیں دکھ ہوا ہے۔ یہ کل کوئی فرانس میں جب ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے، یا کہیں آسٹریلیا میں، کہیں نیوزی لینڈ میں جب ہمارے نبی کی گستاخی ہوتی ہے، گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، جب بھی ہمارے دلوں میں درد ہوتا ہے کہ ایک انگریز ہمارے لیے کر رہا ہے، لیکن آج وہ درد اس سے دگنا درد ہوا کہ ایک مسلمان جج نے، ایک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کر رہے ہیں وہ، اور وہ قادیانیوں کو اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنا دین پھیلا سکیں۔ اس چیز کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، یہ ہمارے ایمان کا سب سے بڑا مضمون ہے، یہ نبی کریم کی شان، نبی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، نبی کی اطاعت ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، نبی کی اطاعت سے ہمیں آگے زندگی گزارنی ہے، نبی کی اطاعت سے ہی ہم نے دین سیکھنا ہے، نبی کی اطاعت سے ہی ہمیں دنیا پہ راج کرنا ہے، اور ہم نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، ختم نبوت کے ہم عقیدہ پرست ہیں، ہمیں پتہ ہے ختم نبوت کیا ہے۔ آپ اس چیز پہ دینی معاملات ہیں، یہ آپ علماء پہ چھوڑ دو، آپ کو اس چیز کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس چیز پہ بحث کرو، آپ اس چیز پہ کسی کو اجازت دو، یہ آپ سے آپ نے کیا یا آپ سے کسی نے کروایا، یہ سخت ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم آپ سے بارہا دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ اس قانون کے اندر چھیڑا چھاڑی نہ کریں، یہ جیسے آئین کا قانون بنا ہوا ہے آپ اسی طرح اس کو بنائی رکھیے، نہ تو ملک میں ایک نیا فساد شروع ہوگا جس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہو، جو عہدہ آپ کے پاس ہے،
یہ عوام کی امانت ہے. آپ کو اس عہدے پہ اس لیے بیٹھایا گیا کہ آپ عوام کی اصلاح کریں، آپ اسلامک قانون کی اصلاح کریں، آپ پاکستان کے آئین کی بالادستی کریں. آپ نے پاکستان کا آئین توڑا ہے، آپ نے پاکستان کے اندر جو ختم نبوت کا قانون تھا آپ نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں. یہ ہر مسلمان کی دل میں یہ بات لگی ہے، ہر مسلمان سراپا احتجاج ہے. پورے ملک بھر میں تمام علماء کرام نے جمعے کے روز کی احتجاج کی کال دی ہے. اسی وجوہات سے آپ نے یہ جو لفظ استعمال کرے ہیں، یہ آپ نے اسلام کو ٹھیس پہنچائی ہے، آپ نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے. آپ ملک میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ پھر سے آپ وہ طریقہ لے کے آئے ہو جس میں مسلمان ہمارا ملک پاکستان ایک نئی افراتفری میں پھیل جائے، ایک نئی مشکلات کا شکار ہو. پہلے ہماری معیشت خراب ہے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم تک نہیں بن سکا، ہمارا ملک پہلے کافی ٹینشنوں سے، کافی پریشانیوں سے چل رہا ہے، غریب پریشان ہے. اور اسی معاملات میں آپ نے آگے ایک نیا قانون لائے جو کہ ہمارے دلوں پہ تیر کی طرح برس گیا، جس نے ہمارے دل توڑے. ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو قادیانیوں نے جب اپنے مرزا کا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ اس سے پیغام کیا دینا چاہ رہے ہو کہ اب قادیانی نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب قادیانیت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اب مرزا کو اپنا نبی مانیں گے اور اس پہ وہ قرآن لکھیں گے. نعوذ باللہ، اب یہ حالات ہوں گے. ہمارے اسلام کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہو، آپ مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. آپ کو یہ بات واپس لینی چاہیے، آپ کو یہ اپنے سارے کلمات واپس لینی چاہیے، عوام سے معافی مانگنی چاہیے.